बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क़यामत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी माना है खड़ा होना या दोबारा ज़िंदा करना। जब क़यामत की एक एक करके तमाम छोटी और बड़ी निशानियाँ पूरी हो जाएंगी तो क़यामत का आगाज़ हो जाएगा। क़यामत का आगाज़ नफ़्क़े सूर से होगा, जिसके बारे में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला के 4 मुकर्रब फरिश्तों में से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर मुँह में लिए अपनी पेशानी झुकाए कान अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ लगाए हुए हैं। जैसे ही अल्लाह पाक हुक्म देंगे वो सूर फूंकना शुरू कर देंगे और क़यामत का आगाज़ हो जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक वो जुमे का दिन होगा। लोग अपनी ज़िंदगी के मामूलात में मशगूल होंगे कि अचानक मशरिक़ से मगरिब तक एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देगी जो आहिस्ता आहिस्ता ऊंची होती जाएगी। उस नामालूम आवाज़ की होलनाकी और खौफनाकी की वजह से लोगों में खौफ, बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत पैदा हो जाएगी। जब सूर की आवाज़ बिजली की कड़क की तरह शिद्दत इख्तियार कर जाएगी तब लोग मरना शुरू हो जाएंगे। जो शख्स जहाँ होगा वहीं मर जाएगा। जैसे जैसे सूरह इसराफील बुलंद होती जाएगी वैसे वैसे निज़ाम कायनात दरहम बरहम होना शुरू हो जाएगा। ज़मीन आंधी में हजकोले खाने वाली कंदील की मानिंद ज़लज़लों की जद में होगी। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। समंदरों में आग भड़क उठेगी। आसमान फट जाएगा। सूरज, चांद, सितारे सब बेनूर हो जाएंगे। ज़मीन पर मौजूद तमाम ज़ीरू मखलूक़ात, इंसान, जिन और फरिश्ते सब फना हो जाएंगे। हत्ता कि मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम भी अपनी रूह अल्लाह ताला के हवाले कर देंगे। हर जानदार और बेजान चीज़ सब फना हो जाएगी। बस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल वहदहू ला शरीक की ज़ात ही बाकी रहेगी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये इरशाद मुबारक पूरा हो जाएगा। कुल्लु मन इलैहा फ़ान व यबका वजहू रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज़ जो इस ज़मीन पर है फना होने वाली है, सिर्फ तेरे रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम की ज़ात ही बाकी रहने वाली है। जब हर चीज़ फना हो जाएगी तब अल्लाह पाक ऐलान फरमाएंगे, दुनिया में जब्बार बनने वाले कहाँ हैं? दुनिया में मुतकब्बिर बनने वाले कहाँ हैं? आज के रोज़ बादशाहत किसकी है? तवील सरनाटे के बाद अल्लाह पाक खुद ही जवाब इरशाद फरमाएंगे, आज के रोज़ बादशाहत सिर्फ अल्लाह वहदहू क़हार की है। मुस्लिम शरीफ में यूँ बयान हुआ, मैं हूँ बादशाह, कहाँ हैं दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर? फिर एक तवील मुद्दत के बाद, जिसका असल इल्म अल्लाह पाक की ज़ात को ही है, सन्नाटे में गुजर जाएगी। फिर जब अल्लाह ताला चाहेंगे नए सिरे से ज़मीनों, आसमान और फरिश्तों को पैदा फरमाएंगे। नई ज़मीन पर इमारतों, दरख्तों, पहाड़ों और समंदरों तक का कोई नामो निशान न होगा, बल्कि वो सफ़ेद, हमवार और चटियल मैदान होगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर से ही खूब रोशन होगी। इंसानों को दोबारा पैदा करने के लिए आसमान से बारिश नाजिल होगी, जिसके नतीजे में इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और उस पर गोश्त गोश्त चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दूसरी मर्तबा सूर फूंकने का हुक्म होगा। तमाम इंसान इस आवाज़ से नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतना उठ खड़े होंगे, जिस तरह वो माँ के पेट से पैदा हुए थे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान भी पूरा हो जाएगा, तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाजिर होगे, जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। सबसे पहले खातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से उठेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम, शुहदा, सालिहीन, उलमा, फुज़ला और अहले ईमान अपनी अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। फिर फासिक व फाजिर और फिर कुफ़ार और मुशरिकीन उठाए जाएंगे। सूरह यासीन में अल्लाह पाक फरमाता है कि जब कब्रों से निकाला जाएगा मुजरिमों को तो वो कहेंगे, हाय अफसोस, हमें किसने हमारी कब्रों से बाहर निकाला? तो अल्लाह पाक फरमाएंगे, यही है जिसका वादा रहमान ने किया था और रसूलों ने सच्चा कहा था। कब्रों से काफिर, फासिक और फाजिर और मुशरिक लोग अपने अपने अमाल के हिसाब से उठाए जाएंगे। कोई अंधा होगा, कोई बहरा और कोई लूला लंगड़ा उठाया जाएगा। कोई चूंटी की शक्ल में होगा और कोई सर के बल उठाया जाएगा। कुफार और मुशरिकीन ये मंजर देखकर शदीद खौफ और परेशानी में मुब्तला होंगे। आंखें पथराई होंगी, दिल कांपते होंगे, कलेजे मुंह को आए होंगे।
बस उस वक्त कोई गमगुसार और मददगार न होगा और न ही कोई एक दूसरे की तरफ देखने की जुर्रत करेगा। हर तरफ नफसी नफसी की सदाएं होंगी। अहले ईमान भी अपने अपने आमाल के हिसाब से उठाए जाएंगे। शोहदा अपनी शहादत के ताज़ा खून के साथ उठेंगे। एहराम की हालत में वफात पाने वाले हुज्जाज तलबिया पढ़ते हुए उठेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्नअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अहले ईमान को दोबारा ज़िंदगी खिलाफ तवक्को न होगी, लिहाजा इन पर खौफ और दहशत की वो कैफियत तारी न होगी जो कुफ़ार और मुशरिकीन पर होगी। कब्रों से उठते ही हर इंसान पर 2 फरिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे जो उनको हाँकते हुए मैदान हशर की तरफ ले जाएंगे। नाज़रीन, मैदान हशर शाम के इलाके में ही होगा और यहीं तमाम लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर इसी तरफ जाना पड़ेगा। कुफ़ार और मुशरिकीन जो अंधे उठाए जाएंगे वो ठोकरें खाते हुए वहां पहुंचेंगे और जो चूंटियों की तरह उठाए जाएंगे वो लोगों के पांव तले रोंदे जा रहे होंगे और जो सर के बल उठेंगे वो इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ मैदान महशर में पहुंचेंगे। इनमें बाज़ काफरों को आग हाँकते हुए मैदान हशर की तरफ ले जाएगी। अहले ईमान भी अपने अपने अकायद और अमाल के हिसाब से मैदान हशर में पहुंचेंगे। बाज़ लोग पैदल होंगे, बाज़ ऊँटों पर सवार होंगे। किसी ऊँट पर एक सवार होगा, किसी ऊँट पर 2-2 लोग सवार होंगे, हत्ता कि एक ऊँट पर 10-10 लोग भी सवार होंगे। तमाम मखलूक चुपचाप एक ही सिमत की तरफ गामजन होगी, यानी सबको मैदान हशर की तरफ ही जाना होगा। हर शख्स को ये मालूम होगा कि आज उसकी ज़िंदगी के आमाल का नतीजा निकलने वाला है। फिर तमाम लोग मैदान महशर में पहुंच जाएंगे तो ऐलान होगा, मुजरिमों, आज के दिन तुम नेक लोगों से अलहदा हो जाओ। सब लोग अलग अलग ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे। सूरज की पूजा करने वालों का ग्रोह, आग की परस्तिश करने वालों का ग्रोह, बुतों की पूजा करने वालों का ग्रोह, कब्रों की परस्तिश करने वालों का ग्रोह, मुनाफिकीन का ग्रोह और मुर्तदों का ग्रोह एक तरफ होगा तो दूसरी तरफ ईमान वालों का ग्रोह होगा। मैदान हशर में तमाम लोग नंगे पांव नंगे बदन होंगे। सूरज 1 मील के फासले पर आग बरसा रहा होगा। जमीन अंगारे की मानिंद दहक रही होगी। जिस्म आग की तपिश से जल रहे होंगे। दूर दूर तक कोई साया न होगा। लोग अपने अपने अकायद और अमाल के हिसाब से पसीने में शराबूर होंगे। किसी को टखनों तक, किसी को पिंडली तक, कोई घुटनों तक और कोई जानों तक पसीने में शराबूर होगा और कोई कमर तक पसीने में शराबूर होगा। किसी को सीने तक और कोई गर्दन तक पसीने में डूबा हुआ होगा। कुफार और मुशरिकीन के मुंह में पसीने की लगाम आई होगी। बाज पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। भूख और प्यास की शिद्दत से लोगों का बुरा हाल होगा। इसी भूख और प्यास और गर्मी की शिद्दत में लोग 50,000 साल की मुद्दत तक खड़े रहेंगे और तंग आके अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमा, वह हमें जहन्नुम में ही भेज दे। नाजरीन, गौर कीजिए कि उस रोज़ क्या हालत होगी जब ज़मीन का दर्जा हरारत आज के मुकाबले में 9 करोड़ दर्जा ज़्यादा होगा। लाचार होकर लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे कि आपको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया, अपनी रूह फूंकी, फरिश्तों से सजदा करवाया और जन्नत में जगह दी। आज आप अपने रब से सिफारिश कर दें कि वो हिसाबो किताब शुरू करें, हमें हशर की तकलीफ से निजात बख्शें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आज मेरा रब जिस कदर गुस्से में है, आज से पहले इतना कभी नाराज़ नहीं हुआ और ना ही कभी आइंदा होगा। जन्नत में मुझसे अल्लाह ताला की नाफरमानी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे आज अपनी जान की फिक्र है, लिहाजा मैं सिफारिश नहीं कर सकता, तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। जब लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे तो अर्ज़ करेंगे, आप अल्लाह से हमारी सिफारिश करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी यही कहेंगे कि आज मेरा रब जिस कदर गुस्से में है, आज से पहले कभी इतना न था और ना ही कभी आइंदा होगा। मैंने दुनिया में अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी, जिसकी वजह से वो हलाक हो गए। आज मुझे अपनी जान की फिक्र है, लिहाजा मैं सिफारिश नहीं कर सकता, तुम लोग इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास चले जाओ। जब लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होंगे और कहेंगे कि आप अल्लाह के खलील हैं, अपने रब के हजूर सिफारिश करें। आप देख रहे हैं कि गर्मी और भूख से हमारी क्या हालत हो रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी वही बात दोहराएंगे कि आज मेरा रब जिस कदर गुस्से में है, इससे पहले इतना कभी न था और ना ही कभी आइंदा होगा।
میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، اسی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے کہ آج میرا رب جس قدر غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی نہ تھا اور نہ ہی کبھی دوبارہ ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک شخص کو قتل کر دیا تھا جس وجہ سے مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی روح ہیں، آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب جس قدر غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنا نہ تھا اور نہ ہی کبھی آئندہ ہوگا، میں سفارش نہیں کر سکتا، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، آج کے روز وہی تمہاری سفارش کریں گے۔ پھر لوگ خاتم النبیین، امام الانبیاء، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، آپ ہماری حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں کہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، ہاں آج کے روز میں ہی سفارش کے لائق ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر سے مقام محمود پر پہنچیں گے جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، وہ ایسی حمد و ثنا ہوگی جو آج سے پہلے نہ کی گئی ہوگی۔ پھر اللہ پاک کا غصہ کم ہوگا اور اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، اے محمد سر اٹھاؤ، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو سفارش کرو گے قبول ہوگی، چنانچہ پھر سفارش منظور ہوگی۔ سفارش کی منظوری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے، جس کے بعد حق تعالیٰ شانہ فرشتوں کی میت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ فرشتے زمین کے دور و نزدیک کناروں پر صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ رب العزت کا عرش تھام رکھا ہوگا، عدالت الہی قائم ہوگی، انبیاء، اولیاء اور صالحین کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کا نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کو سامنے سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کفار اور مشرکین کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جائے گا۔ اعمال نامے پر نظر پڑتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام واقعات آ جائیں گے، بھولے بسرے ماضی کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کے چہرے کچھ اور بھی زیادہ تر و تازہ اور روشن ہو جائیں گے اور وہ دوسروں کو خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے۔ کفار اور مشرکین کے چہرے اور بھی زیادہ سیاہ ہو جائیں گے اور ذلت ان کے چہروں پر صاف دکھائی دے گی اور افسوس کریں گے کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، اور کہیں گے کہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل لکھا ہوا ہے، ہائے ہماری کمبختی۔ اعمال نامے کی تقسیم کے بعد سوال و جواب کا معاملہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں گے بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کریں گے۔ سب سے پہلے مشرکین سے پوچھا جائے گا، انہوں نے شرک کیوں کیا؟ مشرکین انکار کریں گے اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ اللہ پاک کرامن کاتبین کو طلب کریں گے، وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے۔ مشرکین ان کا انکار کر دیں گے تو اس وقت کے انبیاء، اولیاء کو گواہی کے لیے بلوایا جائے گا۔ مشرکین اس بات سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر وہ جگہ گواہی کے لیے لائی جائے گی جہاں انہوں نے شرک کیا ہوگا، وہ جگہ بھی مشرکوں کے شرک کی گواہی دے گی۔ مشرکین اس بات کا بھی انکار کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے، تب مشرکوں کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ لوگ شرک کرتے تھے، اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ پھر یہ اپنے ہی اعضاء پر لعن طعن کریں گے اور ان کے اعضاء بولیں گے کہ ہمیں اللہ کا حکم تھا، ہم کیسے انکار کر سکتے تھے۔ پھر ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال، مال و دولت نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں میرے رب، سب کچھ عطا کیا تھا۔
اللہ کہے گا کہ کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور تجھے اپنے رب کے سامنے جواب دینا پڑے گا؟ منافق کہے گا کہ یا رب مجھے تو پورا یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پڑھی، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی۔ منافق اپنی تعریفوں کے پل باندھے گا۔ اللہ رب العزت اس سے کہے گا کہ ذرا ٹھہر جا، ہم ذرا اور بھی گواہ لاتے ہیں۔ منافق دل میں سوچنے لگے گا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ ادا کیا کرتا تھا، بھلا آج کے دن میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ اللہ رب العزت اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے۔ چنانچہ اس کی ران، اس کا گوشت، اس کا جسم، اس کی ہڈیاں، حتیٰ کہ اس کا رواں رواں اس کے خلاف گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز پڑھتا تھا تو دوسری طرف کفار اور مشرکین کی دوستی پر نازاں تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے اور جہنم اس کا مقدر ہوگی۔ پھر اہل ایمان کی باری ہوگی۔ اہل ایمان سے سوال و جواب کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈال دیں گے اور سوال کیا جائے گا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں یا اللہ، میں نے گناہ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ اقرار کرتا چلا جائے گا اور سوچنے لگے گا کہ اب وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا، اور آخر میں اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہوں، اور اسے یوں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ پھر عام افراد کے علاوہ انبیاء اور رسول کا انکار کرنے والی، انہیں جھٹلانے والی اقوام سے سوال و جواب ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کیوں کی؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے، نوح اپنے حق میں گواہی لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میری گواہی امت محمدیہ ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ میں سے علماء، اولیاء اور صلحاء کو حاضر کیا جائے گا اور وہ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے اور انہوں نے 950 سال تک حق رسالت ادا کیا۔ یہ سن کر قوم نوح کہے گی کہ تم تو ہمارے زمانے میں نہیں تھے، پھر تم یہ گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا جائے گا اور وہ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ میری امت نے قرآن مجید کی روح سے بالکل سچ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کے بعد قوم نوح لاجواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پا کر جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی معاملہ قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور دیگر دوسری اقوام کے ساتھ ہوگا۔ کافر مجرم قرار پانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج، ہم نیک اعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ ممکن نہیں، اب تمہیں اپنے کیے کا مزہ چکھنا ہوگا۔ میدان محشر میں حساب و کتاب کے علاوہ دیگر اعمال کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ جو شخص اس امتحان میں کامیاب رہا وہ انشاءاللہ باقی امتحان میں بھی کامیاب رہے گا، اور جو اس امتحان میں ناکام ہوا وہ باقی میں بھی ناکام رہے گا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا، پھر دوسرے اعمال کا، مقتول کو قاتل سے، مظلوم کو ظالم سے، مجبور کو جابر سے اور محکوم کو حاکم سے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ چھوٹے سے چھوٹے ظلم و زیادتی کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دلوائیں گے، یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی انسان کی بے عزتی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دلوائیں گے، یہاں تک کہ کسی جانور پر ظلم و زیادتی بھی کیا گیا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا، حتیٰ کہ ایک جانور نے بھی اگر دوسرے جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے حقوق دلوائے جائیں گے۔ بدلہ یا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کی صورت میں ہوگی۔ ظالم سے اس کے ظلم کے برابر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور مظلوم کو دی جائیں گی، اور ظالم کے نامہ اعمال میں اگر نیکیاں نہ ہوئیں یا ختم ہو گئی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے حصے میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر سب انسانوں کے نامہ اعمال وزن کے لیے تیار کیے جائیں گے اور میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان میں جس جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائے گا اور وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور جن کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ کافروں کے ڈھیروں نیک اعمال کا وزن بھی ذرہ برابر نہ ہوگا، جبکہ ایک مومن کے نامہ اعمال میں 99 گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال کو وزن کیا جائے۔
نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا وہ اس کے گناہوں کے پلڑے پر بھاری ہو جائے گا اور یوں وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میزان ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مقام پر کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی تک نہ دے گا، نہ باپ بیٹے کو، نہ ماں بیٹی کو، نہ بیوی شوہر کو، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ پھر اس کے بعد سب سے مشکل مرحلہ پل صراط کا ہوگا، جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ایک پل ہے جس سے گزر کر ہی جنت میں داخل ہونا ہوگا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ ہر انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے یہاں سے گزرنا ہوگا۔ کوئی بجلی کی رفتار سے یہاں سے گزر جائے گا اور بعض لوگ ہوا کی رفتار سے گزریں گے، کوئی گھڑ سوار کی طرح گزرے گا اور بعض اونٹوں کی رفتار سے گزریں گے، کچھ لوگ بھاگتے ہوئے گزریں گے اور کچھ لوگ چلتے ہوئے، اور کچھ لوگ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے گزریں گے۔ اس وقت کسی کو بھی بولنے کی مجال نہ ہوگی، صرف انبیاء علیہم السلام ہی کلام کر سکیں گے اور ان کا کلام ربی سلم ربی سلم ربی سلم ہوگا۔ کچھ لوگ اس کو عبور کر سکیں گے اور کچھ لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت یہاں سے گزرے گی، پھر دوسرے انبیاء کرام اور دیگر اقوام یہاں سے گزریں گی، پھر تمام معاملات مکمل ہو جانے کے بعد جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے اور دروازہ کھلے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا احوال دریافت کریں گے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے امتی جہنم میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے اور طویل مدت تک سجدے میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، سفارش کریں گے، قبول ہوگی۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ جس کے دل میں بھی جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے ہمراہ اپنے امتیوں کو جہنم سے نکلوا لائیں گے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے، حتیٰ کہ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر یا اس سے بھی کم ایمان ہوگا ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش پر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ان کے چہروں پر لکھا ہوگا یہ وہ شخص ہیں جنہیں رحمان نے جہنم سے آزاد کیا۔ پھر جب جنت میں سب داخل ہو جائیں گے تو جنتیوں کو ان کے والدین، اولاد، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر جنت میں سب جنتی آباد ہو جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں رہیں گے۔ تو پھر ایک اعلان ہوگا کہ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ جنت میں آباد رہیں گے اور انہیں کبھی موت نہ ہوگی، اور اہل جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور انہیں بھی کبھی موت نہ ہوگی۔ ناظرین، عقل مند انسان وہی ہے جو دنیا کی عارضی زندگی کے بجائے ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کرے، نہ کہ دنیا کے مکر و فریب میں مبتلا ہو کر اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے۔ دنیا میں رہ کر آخرت پر نظر رکھیں اور اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی ہر وقت کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں کامیاب اور سرخرو کرے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔